للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون رب هب لي حكما اے میرے پروردگار دے مجھے حکمت وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں میرا شمار فرما وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ اور بنا میرے لیے سچائی کی زبان فی الآخرین پچھلے والوں میں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور بنا مجھے نعمتوں والے جنت کے وارثوں میں سے وَاغْفِرْ لِأَبِي اور بخش دے میرے باپ کو إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ یقیناً وہ گمراہوں میں سے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور مجھے رسوا نہیں کرنا اس دن جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا یوم لا ينفع مال ولا بنون اس دن کام نہیں آئے گا مال اور نہ ہی بیٹے الا من اتى الله بقلب سلیم مگر وہ شخص جو لایا اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت قریب کر دی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور جہنم ظاہر کر دی گئی ہے گمراہوں کے لیے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور کہا جائے گا ان گمراہوں سے کہاں ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا هل ينصرونکم کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں او ینتصرون یا وہ بدلہ لیتے ہیں ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین ما قبل ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد سے کہا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ جواب میں کہنے لگے ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر جمے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا سنتے ہیں؟ یہ نفع یہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا تم نے اپنے معبودوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو غور سے دیکھا ہے؟ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، یہ تو سارے کے سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، کہ رب العالمین ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی راہ بتاتا ہے،
وہی کھلاتا پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ اسی سے میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میری بخشش کر لے گا، میرے گناہوں کو معاف کر لے گا قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہاں سے دعاؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اے اللہ، اے میرے پروردگار، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، مجھے حکمت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں میں میرا شمار فرما۔ انبیاء علیہم السلام نیک لوگوں کی صفوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں، کیونکہ نیک لوگ نیکی کرتے کرتے مخلص بن جاتے ہیں کہ کامل اس نے اخلاص کر لیا، اور انبیاء کو جب نبوت مل جاتی ہے وہ پہلے سے ہی مخلص بن جاتے ہیں کہ اخلاص ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے کہ واقعی آپ اخلاص میں ہیں۔ عام بندہ نیکی کرتے کرتے جو ہے مخلص بنتا ہے، اور یہی انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی ذکر کیا مخلصین ذکر کیا کہ انبیاء علیہم السلام مخلص ہیں، اور عام بندے جتنے بھی ہیں اخلاص کرتے کرتے مخلص بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں سبق ملتا ہے، باوجود اس کے کہ آپ کمال درجے پر پہنچ جائیں، پھر بھی یہ گھمنڈ نہ کریں کہ ہم سب کچھ ہم نے حاصل کر لیا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی حکمت کو اپنایا، ساری زندگی اللہ کی توحید کو ظاہر کیا لوگوں کے سامنے۔ نیک لوگوں کا تو ایک معیار ہے، اور ان معیار میں کامل درجے پر اگر کسی نبی کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور باوجود اس کے کہ پھر بھی فرما رہے اللہ حکمت بھی دے دے، نیک لوگوں میں مجھے شمار بھی فرما، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا میرے لیے سچائی کی زبان پچھلوں میں، کہ پچھلے لوگ میری سچائی کی گواہی دیں، ان کی زبانیں میری سچائی کی گواہی دیں، اے اللہ مجھے ان لوگ ایسا بنا لے۔ تو واقعی اللہ رب العزت نے بنایا کہ آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، وحدانیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اگر احسانات، ابراہیم خلیل اللہ جیسی توحید بیان کرتا ہے تو وہ اسے پھر بھی مثال ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ہی میں ملے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ بہترین نمونہ اللہ رب العزت نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، اور ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔ دونوں میں مناسبت یہی ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ میں، کہ آپ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پچھلوں میں میرے لیے ایک ایسا بندہ بھی پیدا فرما جو سچائی کے ساتھ میری گواہی دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دعا کے مصداق دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابراہیم خلیل اللہ کی سچائی جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اور اپنی قوم سے نکالنے کے باوجود بھی ظاہر کی، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو ڈھونڈیں کہ ساری زندگی انہوں نے کس محنت کے لیے، نہ تو نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، یہ ان سب احکامات کے باوجود ایک ہی مسئلہ لا الہ الا اللہ، کہ ساری کائنات کچھ نہیں کر سکتی، کرنے والی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے، اسی پر محنت، اور اس کے صحیح معنوں میں صفات کی محنت، کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ دو چیزوں کو انسان سمجھے تو کامل دین سمجھ سکتا ہے۔ ایک یہ کہ تنزیہات، اللہ رب العزت کو منزہ کرنا، منزہ اسے کہا جاتا ہے کہ ایک تو ہے اللہ کی صفات کا اثبات کہ اللہ رب العزت خالق مالک رازق ہیں، ایک اللہ رب العزت کی منزہات ہیں، منزہات اسے کہ غیر سے اللہ کو پاک کرنا، کہ غیر کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا ہے تو اللہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے زیادہ بیان کیا سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ میں تنزیہات ہیں، اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہر شریک سے، ہر قسم کے عیب سے، یہ تنزیہات ہیں، اس تنزیہات کو کامل سمجھا جائے۔ فرمایا وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ نعمتوں والے باغات کے وارثین میں میرا بھی شمار فرما، مجھے بھی ان لوگوں میں شمار فرما جو نعمتوں والے باغات کے وارث بنیں گے، اللہ ہمیں بھی شمار فرمائے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بخش دے میرے باپ کو، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم اٹل ہے کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے
ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کرے. مشرکین وہ جن کا مرنا یعنی شرک پر ہوا ہو، ان کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے. آگے فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور جو تم کہو گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو استغفار کیا وہ استغفار نہیں تھا، الا عن موعدۃ مگر ایک وعدہ تھا، وعدها ایاہ جو انہوں نے اسے پورا کیا. لیکن جب انہیں معلوم ہوا فلما تبین له انه عدو للہ کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ اس کی اپنے والد کی جو ہے یعنی موت وہ کفر پر شرک پر ہوئی ہے، تبرأ منہ تو انہوں نے بیزاری اختیار کر لی. اور یہی آیت اس پر دلالت ہے. وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِّينَ، وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا. وہ وعدہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام 16ویں پارے میں ذکر آتا ہے، آپ علیہ السلام کو باپ نے کہا کہ اگر آپ نے میرے معبودوں کو دوبارہ اس طرح الفاظ سے جو ہے پکارا تو آپ کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے نکلتے سلام میں متارکت کیا اور ساتھ یہ کہا کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے. اور وہ ہدایت کی دعا یہاں ذکر کی کہ اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے ہے. لیکن اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی. اور اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب سننے پر آتا ہے سب کی سن لیتا ہے. جب اللہ نہیں سننے پر آتا، کسی کو ہدایت دینے کی باری ہے تو اللہ اگر کسی کو ہدایت نہیں دیتا تو نہیں دیتا. کوئی ساری کائنات اگر زبردستی منوانا چاہے اللہ سے نہیں منوا سکتی. اسی لیے یہاں نفی ہوگی، نفی شفاعت قہریہ کی کہ اللہ کے سوا اللہ کے سامنے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. قہری طور پر مشرکین کا نظریہ رہا ہے کہ ہمارے یہ جو بت ہیں، ہمارے یہ جو معبودین ہیں، یہ اللہ کے سامنے زبردستی سفارش کریں گے، کل قیامت کے دن ہمیں ضرور بضرور بچا لیں گے. اللہ رب العزت نے نفی کی کہ کسی لحاظ سے بچا نہیں سکتے. اور خصوصاً 22ویں پارے میں اسی کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان ہوگا. فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے اے اللہ مجھے رسوا نہیں کرنا، جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا اس دن مجھے رسوا نہیں کرنا. یہ کمال معرفت ہے کہ ایک کمال مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی اپنے لیے یہ جو ہے کہ مجھے رسوا کرنا، اللہ اپنے نبی کسی نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا. اس لیے کہ انبیاء معصوم ہیں، اور اگر انبیاء کی عصمت پر اگر حرف آ جاتا ہے تو ہمارے پھر کسی لحاظ سے کوئی مقام نہیں ہے. اسی لیے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اپنی رحمت سے بندوں پر جو ہے کامل اظہار کرے گا. اللہ اپنے کسی نبی کو رسوا نہیں فرمائے گا، اور یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے. لیکن لوگ جو ہے اس کے لیے ایک جو ہے راہ بتائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہ باوجود اس کے کہ اچھے سے اچھا بڑے سے بڑا مقام ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ رب العزت حاکمیت اعلیٰ اسی کو حاصل ہے تو وہ اس سے ہمیشہ یہی دعا کی جائے کہ اللہ جو ہے مجھے رسوا نہیں کرنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ ہماری جتنے بھی کام ہیں ان کی عاقبت، ان کا آخر اے اللہ اچھا فرما. اور اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما خزی الدنیا، دنیا کی رسوائی سے، وعذاب الاخرہ اور آخرت کے عذاب سے. انبیاء کی دعاؤں میں اس کا کثرت کے ساتھ ذکر ملتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جتنا زیادہ اللہ رب العزت سے انسان ڈرتا ہے اتنا اللہ کے سامنے التجائے کرتا ہے، جیسے یہاں التجائے منقول ہے. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات مکمل ہوئی. اب ادخال الہی ہے، یعنی قرآن کریم میں جہاں بھی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے اس کے درمیان اللہ رب العزت اب اپنی بات ذکر کریں گے. یہاں سے ادخال الہی شروع ہوا. اللہ قیامت کی ہولناکی بیان فرما رہے ہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے کام آئیں گے. مال بیٹے کسی لحاظ سے کام نہیں آ سکیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو لایا اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر، ایمان والا دل لے کر، اعمال صالحہ والا دل لے کر آئے گا وہی شخص بچ سکے گا. ورنہ عمل یعنی مال اور بیٹے یہ کام نہیں آئیں گے. صرف اور صرف عمل ہے اور ایمان ہے، یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت قریب کر دی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. یعنی یہ اللہ رب العزت قیامت کے حالات کو ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ اتنی تاکید سے فرما رہے ہیں کہ جنت
جو قیامت کے دن قریب کی جائے گی، اللہ فرماتے ہیں ایسی پکی سچی بات ہے کہ آج ہی قریب کر دی گئی ہے۔ اسی طرح وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو ظاہر کر دیا گیا ہے، للغاوین گمراہوں کے لیے، بے راہوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ظاہر کر دی ہے، یعنی اتنی اٹل بات ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان گمراہوں اور بے راہوں سے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، او ينتصرون، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ ذرا بتاؤ قیامت کے دن اس ہلاکی کے منظر میں اللہ رب العزت ان مشرکین سے پوچھیں گے، بتاؤ جو تم نے میرے ساتھ اوروں کو شریک کیا تھا، آج وہ تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں یا کم از کم مدد تمہاری کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت اور رسوا کرنے کے لیے ان سے پوچھیں گے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے ہمارے پروردگار دے ہمیں حکمت اور ہمیں میرا نیک لوگوں میں شمار فرما۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بنا میرے لیے سچائی کی زبان پچھلوں میں۔ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور بنا مجھے نعمتوں والے باغات کے وارثوں میں سے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، بخش دے میرے باپ کو، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ فرما یوم یبعثون، جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کام نہیں آئے گا مال اور نہ ہی بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قریب کر دی گئی ہے جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم ظاہر کر دی گئی ہے گمراہوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جائے گا ان سے کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، او يَنْتَصِرُونَ، یا وہ تمہارا بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔